آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم عذاب الہی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ نے ایک عذاب سا طاری کر رکھا ہے پورے ملک پہ؟ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ میں تمہیں ایک شہر کا حال بتاتا ہوں جو بڑے ایمان والے تھے، عمل والے تھے اور بڑے امن والے تھے، ان کے پاس رزق آتا تھا چاروں طرف سے سمٹ کر اڑ کر۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے میری نافرمانی کی اور ناشکری کی، نافرمان ہوئے۔ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو پورا ملک خوف کی زبردست لپیٹ میں ہے اور پورا ملک بھوک کی لپیٹ میں ہے۔ یہ کھلی اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، اور اس طرح اللہ بتاتا ہے، ایسے ہی تو بتاتا ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی آپس کا قتل و غارت ہے۔ یہ ساری کی ساری اس کی پکڑ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ہمارے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لم یتوبوا فانا طبیبہم ان تابوا فانا حبیبہم وان لم یتوبوا فانا طبیبہم ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من الماعب، کہ اگر میرے بندے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، دوست ہوں، اگر توبہ نہیں کریں گے پھر میں ان کا طبیب ہوں، پھر میں ان پر حالات ڈالوں گا، مشکلات ڈالوں گا، تاکہ ان کو اپنی طرف متوجہ کروں اور ان کو گناہوں سے پاک کروں۔ تو یقیناً پورا ملک اس وقت گرفتے میں ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ توبہ کا وقت آ گیا ہے مولانا؟ بالکل آیا ہوا ہے۔ میں نے تو اس کو پہلے بھی وہ ٹیلی فونک کال میں کہا تھا کہ پوری قوم کو، حکمرانوں کو، عوام کو، سیاستدانوں کو، تاجروں کو، ذمہ کو، غریبوں کو، سب کو توبہ کی ضرورت ہے، کہ قوم جب ڈوبتی ہے تو کسی ایک طبقے کی خطا کی وجہ سے نہیں، پوری قوم میں پھیل جاتی ہے نافرمانی اور پوری قوم اس میں مجرم ہوتی ہے، تب جا کے قوم کے سفینے ڈوبتے ہیں۔ تو ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ کو ہمارے جو حکمران ہیں مولانا، ان میں سب سے بڑی خرابی کیا دکھائی دیتی ہے؟ یہ کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو اس سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ظلم اور بددیانتی دو ہی سب سے بڑی چیزیں۔ ٹھیک ہے، ظلم کیسے اور بددیانتی کیسے؟ یہ کیسے؟ تم آپ تو مجھ سے زیادہ صاحب بصیرت ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ بنو امیہ نے بہت ظلم ڈھائے، تو پھر عمر بن عبدالعزیز اسی بنو امیہ میں سے تھے جو حکمران بنے، تو 2.25 سال میں پوری 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچا، اور کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہ کیا۔ ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا تو چرواہا رونے لگا، تو دوسرے نے کہا یہ کون سی رونے والی بات ہے، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں اس پہ نہیں رویا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہوگا، کہ جس دن سے وہ خلیفہ بنے ہیں آج تک کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ برکتیں اٹھ گئیں جو ان کی وجہ سے تھیں، اور وہ واقعتاً اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ تو انہوں نے بنو امیہ کے مظالم کو 2 سال میں دھو دیا، لیکن اپنا حال یہ ہو گیا تھا کہ گھر میں تشریف لائے تو ان کی بیٹیاں ان سے بات کرتے ہوئے نا منہ پہ دوپٹہ رکھ رہی تھیں، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم منہ پہ دوپٹہ کیوں رکھ رہی ہو؟ تو ان کی خادمہ نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین، آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کر اس سے روٹی کھائی ہے، سالن بھی کوئی نہیں تھا پکانے کو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمانے لگے بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو 2 سال میں 2.25 سال میں انہوں نے سارے مظالم کو صاف کر کے رکھ دیا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی قیادت پاکستان میں آئے تو تب یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا وہ قیادت آئے گی کہاں سے؟ پوری سوسائٹی ہی کرپٹ ہے۔ ساری سوسائٹی کرپٹ ہے نا، جب جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی آگے حکمران ہوتے ہیں، جس قسم کے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ عوام الناس میں کرپشن ہے، ہم حکمرانوں کا کیا گلہ کریں؟
ہمارا تو ریڑھی والا بھی کرپٹ، وہ بھی گلا ہوا پھل چپکے سے تھالے میں ڈال دیتا ہے۔ اوپر کچھ ہوتا ہے، نیچے کچھ ہوتا ہے۔ آپ جس کے پاس بھی جائیں، جس سے بھی معاملہ کر لیں سوسائٹی میں، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ اپنی بات پہ کھڑا رہے گا، جی ہاں جو اس نے کہا ہے اس کے اوپر پورا اترے گا یہ۔ اور جب سوسائٹی ایسی ہوگی مولانا تو ظاہر انہی میں سے لوگ نکلیں گے اور نکل کر اوپر آئیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اچھے لوگ جیسے آپ جیسے لوگ وہ سیاست میں کیوں نہیں آتے تاکہ سوسائٹی کو ٹھیک کریں؟ ہم آپ کے جو ابھی آپ نے جو نظریہ پیش کیا تھا نا کہ ایک ایک فرد پر محنت کی جائے، ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ ایک ایک فرد کو تیار کیا جائے، اس پر محنت کی جائے، اس سے انشاءاللہ معاشرہ بنے گا۔ تو آپ آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور الطاف حسین صاحب پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو ان تک جہاں تک ہماری پہنچ اور رسائی ہے، ہم ان کو جا کر دعوت دیتے ہیں، ان کو بات کرتے ہیں اور ان سے کھل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں اتنا جو بھی حکمران بنے ہماری طرف سے تو کوئی نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈر کر چلے اور امانت کے ساتھ چلے اور عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ ہم اپنی طرف سے تو سب کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، باقی دل تو اللہ بدلتا ہے۔